بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سال محرم الحرام میں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو امت کی بہترین شخصیات تھے ان کے خلاف ہرزہ سرائی سر عام کی گئی، اس کے رد عمل میں اہل سنت مکاتب فکر نے ایک تحریک برپا کی، اور اس تحریک کا جو آغاز ہے وہ تمام مکاتب فکر نے ایک متفقہ طور پر لاہ عمل طے کر کے کیا، اور اللہ کا فضل ہے کہ عام مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے اور پورے ملک میں نکلے، اور ہر جگہ اس بات کا اظہار کیا کہ پاک سرزمین کی فضاؤں میں ہم صحابہ کرام کی گستاخی کو کسی صورت قبول نہیں کر سکتے۔ اکابرین کو اندازہ ہوا کہ گزشتہ سالوں میں ہم نے کافی غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے صحابہ کے گستاخوں کو یہ جرت ہو گئی۔ اب اس لاپرواہی کے ہم متحمل نہیں ہیں، یہ فتنہ اور فساد پیدا کرنے کے جو مقاصد اس صورت سے حاصل کیے جاتے ہیں، اب نہ ہمارا ملک اس بات کا متحمل ہے، نہ ہماری قوم اس بات کی متحمل ہے، نہ ہمارے ملک کی معیشت اس بات کی متحمل ہے کہ یہاں پر کوئی صورتحال لا اینڈ آرڈر کی پیدا ہو اور یہاں پر جو ہے مسائل پیدا ہوں۔ تو اس وجہ سے اب ہم اس تحریک کو تسلسل کے ساتھ اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک عام آدمی کو بھی صحابہ کرام کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنا، ان کا احترام پیدا کرنا، صحابہ کرام کے کردار سے آشنا کرانا، صحابہ کرام کی معرفت کرانا، یہ قرآنی شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جن کی مغفرت کے پروانے قرآن مجید کے، اپنی رضامندی کے پروانے قرآن مجید کے ذریعے سے جاری کیے ہوئے ہیں۔ ان عظیم ہستیوں نے اپنے جو اللہ نے ان کو مقام دیا اس کے شایان نشان کردار اس دنیا میں ادا کیا، اور یہ سرزمین عرب سے نکلے اور اس دور کی سپر طاقتوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ ان تہذیبوں کو جو ظلم اور زیادتی پر مبنی تہذیبیں تھیں ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، اور عدل و انصاف کا دورہ کیا، اور ایک ایسی عظیم ریاست قائم کی کہ جو آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی جن کی مثالیں دی جاتی ہیں اور جن سے رہنمائی لی جاتی ہے، اس طرز حکمرانی کو اختیار کیا جاتا ہے جس کی بنیادیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی۔ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا، غلیظ اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تاریخ اس کی بالکل نفی کرتی ہے کہ جن اصحاب رسول نے اس دور کی سپر طاقتوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایسی آپس کے اندر اتنی تلخیاں ہوں جتنی تلخیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ جو مسلمانوں کی اس دور اول کے مسلمانوں کی عظیم کامیابیاں ہیں، وہ اس بات کی علامت ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان واقعی وہ ان آیات کے مصداق تھے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کیونکہ جو لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دشمن کو شکست دے سکیں؟ انہوں نے دشمنوں کو شکست دی، جس میدان میں اترے کامیابی نے ان کے قدم چومے، فتح سے وہ ہمکنار ہوتے رہے۔ یہ ساری صورتحال، یہ تاریخ کے سارے دلائل اس بات پر کا اظہار ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان، اہل بیت کے درمیان باہمی محبتیں، الفتیں اتنی گہری تھیں کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے تھے، اور یہ ساری کامیابی اور ساری ترقی اس بات کا اظہار ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں جو گستاخی کرنے کی جرت کر رہے ہیں، یہ ان کو علم دینے کی بھی ضرورت ہے، اور ان کے لیے صحیح معنوں میں ان کا علاج کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ریاست سے ہم درخواست کرتے رہتے ہیں اور ریاستی اداروں سے ہم درخواست کرتے رہتے ہیں کہ وہ فرقہ واریت کی تعریف کا تعین کریں۔ یہ جو سرگرمیاں جو انجام دی جاتی ہیں یہ فرقہ واریت کے ذیل میں آتی ہیں کہ نہیں آتی، وہ خود یہ سوچ لیں، وہ خود یہ سمجھ لیں۔ یقینی طور پر یہ فرقہ واریت کو حل کرنے کے لیے، مسئلے کو حل کرنے کے لیے، مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اس بات کا ادراک ضروری ہے کہ مذہبی ہم آہنگی کا جو شرازہ بکھیرتا ہے وہ کس وجہ سے بکھرتا ہے اور کیوں ایسا ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ فیصلہ کر لیں، ریاستی اداروں کے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، ساری قوت ہے، طاقت ہے،
وہ سب کچھ یہ کر سکتے ہیں، یہ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور جو مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرتے ہیں، فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں، ان تک ان کی پہنچ ہو سکتی ہے اور وہ ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہم عام آدمی ہیں، عام لوگ ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں، آپ پر تھوڑا سا دباؤ ڈال سکتے ہیں، اسٹریٹ پاور کے ذریعے سے ہم تھوڑا سا اپنی آواز آگے تک پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اصل ذمہ داری یہ ہماری ریاست کی ہے، ریاستی اداروں کی ہے کہ وہ کسی طرح بھی فرقہ واریت کو پنپنے کا موقع نہ دے، اور جو شرپسند فرقہ واریت پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو اسی وقت ان کو پکڑا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔